السلام علیکم دوستو، یہ ہے آپ کا پسندیدہ اچھا تو بہت خاص خبر میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں. بتاتا ہوں. یو کے اندر ان کا جو سب سے فیمس شیف ہے اس کا نام ہے مارکو پیئر وائٹ. یہ اتنا فیمس ہے کہ یہ سب سے پہلا برٹش شیف تھا جس کو 3 میشلن سٹارز دیے گئے تھے. مطلب فوڈ انڈسٹری کا اوارڈ سمجھ لو یہ. اور گورڈن ریمزی کا کوئی اتنی آپ نے نام سنا ہو، ان کی کلپس جاری ہوتی ہے، وہ زیادہ گالیاں دیتے تو وہ ادھر ظاہر ہے الٹے کام کرنے والوں کو زیادہ اچھالا جاتا ہے اور اوپر کیا جاتا ہے، تو ان کی بھی ٹریننگ انہوں نے کی تھی. لیکن بات ان کی نہیں ہے، بات ان کے بیٹے کی ہے جس کا نام ہے مارکو پیئر وائٹ جونیئر. اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ ایک پروگرام سے ہے جس کا نام ہے بگ بردر. آئی تھنک انڈیا پاکستان کے اندر بگ باس کے نام پر ہوتا ہے. تو یہ بگ بردر 2016 میں تھا. لیکن جو ہیڈ لائنز اب یو کے اندر چل رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ جب جیل گیا تھا تو اس نے اسلام قبول کیا. لیکن یہ بات اور ہی خوبصورت ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو کہ یہ اس کی حالت کیا تھی، یہ ڈرگز کے جال میں پھنسا تھا. اور یہ کوئی معمولی ڈرگز نہیں ہے، کوکین ہوگی، ہیروئن ہوگی، اور یہ 13 سال کی ایج سے یہ ڈرگز میں رہا ہے اور اب تو 28 سال کا ہو گیا ہے. تو انگلش کے اندر ری ہیب کہتے، جو جوائری شرابی بن جاتے ان کو ایک جگہ بیچتے جس سے ان کی یہ عادت ہٹ سکتی ہے. تو 17 دفعہ یہ اندر باہر گیا لیکن پھر بھی اس کی جو یہ جواری شرابی والی عادت ہے یہ ختم نہیں ہوئی. اور چھوڑ کے اس کے باپ نے اور اس نے 1 ملین پاؤنڈ خرچ کی ہے لیکن پھر بھی اس کی عادت نہیں ختم ہوئی. اور پھر دیکھتے یہ کیا کہتا ہے، اس نے بولا لیکن اسلام نے مجھے ہر چیز میں مدد دی. ادھر 10 لاکھ ملین خرچ کر رہا ہے لیکن ادھر اس کا کام مفت میں ہو رہا ہے. یہی تو بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جو چیز ہمیں مفت میں ملتی ہے اس کو ہمیں قدر نہیں ہوتی. اس لیے آپ کو اور مجھے اس چیز کی اتنی قدر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھو کتنی قدر ہے کیونکہ ایک پیسوں کی رقم دی گئی ہے. ہمیں اگر کوئی کہے کہ ₹1,00,000 ملے گا آپ کو اگر آپ مسجد جاؤ فجر پڑھنے کے لیے، لائن لگ جائے گی ادھر. تو جب انٹرویو دے رہا تھا تو اس نے بولا تھا میری جو دارو کی عادت ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، میں پنچگانہ نماز پڑھتا ہوں اور میں اپنی فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ جیل میں جانے سے پہلے اس کی ایک بچی بھی ہو گئی تھی تو اس سے بھی اس کو کافی طاقت ملتی ہے. اس نے یہ بھی بولا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. جو میرے ساتھ تھے جیل کے اندر وہ اسلام کے بارے میں بات کرتے تھے آپس میں، تو جب وہ بات کرتے تھے قرآن بھی پڑھتا تھا تو میرے دل کو اثر ہوا کہ یہی چیز ہے جو میرے میں کمی تھی. اور دیکھو مفت کا کنیکشن ہوتا ہے نا، کوئی موبائل فون کے فلاں جگہ بندہ ہو، ٹنل میں ہو یا کسی پہاڑ پر ہو تو کنیکشن نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ساتھ کنیکشن ایسا ہے کہ اونچے سے اونچے پہاڑ پر ہو یا اندھیرے سے اندھیرے کے غار میں بھی آپ گھسے ہو تو پھر بھی آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. رات کے 2 بجے سارے گھر والے سوئے ہیں یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی سوئی ہے تو اللہ ہمیشہ وہ سوتے نہیں ہے، ان پر اونگ بھی نہیں آتی. سیناتم ولا نوم. تو دیکھو اسلام کی کیا خوبصورتی ہے کہ عبادت کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، کوئی وسیلہ نہیں چاہیے ہوتا کہ دیکھو اگر اس مولوی کے پاس نہیں گئے تو آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی، آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی. اور کوئی فینسی ایکوپمنٹ نہیں چاہیے ہوتی، کوئی اسلحہ نہیں چاہیے ہوتا یا کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی جس سے ہاں اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہوگی. یار آپ مٹی پر پڑھ سکتے ہو، پارک میں پڑھ سکتے ہو، یہ فٹ پاتھ پر سائڈ پر، کیونکہ وہ بلاک نہیں لوگوں کو کرنا چاہیے، سائڈ پر پڑھ سکتے ہو. دیکھو کتنا ڈیل دی ہے اسلام کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ دیکھو اگر آپ مجھے بھولو گے تو میں آپ کو اپنے آپ کو بلوا دوں گا. اس لیے دیکھو میک اپ شیک اپ لگایا ہوتا ہے، کپڑے شپڑے پہنے ہوتے، گاڑیاں چلا رہے ہوتے، لیکن ان سے عام بیسک سوال کرو زندگی کے بارے میں نہیں جواب دے سکتے. بس مٹیریلزم، بس یہ چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، یہ کرنا ہے، پیسہ، سوشل میڈیا، انجوائے کرنا، بس اسی میں ہی لگے. لیکن جن کے پاس یہ ہے، دیکھو یہ ٹیٹو سے ہی بھرا ہے، یہ شخص ٹیٹو سے بھرا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرا باپ شروع سے مجھے اچھے کھانے دیتے تھے، پرائیویٹ ٹیوشن تھی، پیسے تھے، لیکن دیکھو آخر کس نے مدد کی؟ اسلام نے مدد کی. یہ ساری چیزیں نہیں کام آئی. اور پھر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ جو یہ 10 لاکھ کی یہ ریہیب کے لیے گیا تھا، ادھر پروفیشنل بھی تھے، اچھی بلڈنگ بھی تھی، اکوپمنٹ بھی تھے، سائنس بھی استعمال
استعمال ہو رہا تھا, ایکسپیریمنٹس بھی, ریسرچ بھی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا ان سے. کیونکہ دیکھو ہم روحانی شخصیت ہیں جن کو جسم دیا گیا ہے. کوئی کہتے نا کہ ہم جسمانی ہیں اور پھر اسپریچول ہے, مطلب روحانی ہے. نہیں, ہم روحانی اور اسپریچول ہیں بینگز جن کو ایک فزیکل اور جسمانی ایکسپیرئنس دیا گیا ہے. اور اگر روح کو بندہ خوراک نہیں دے تو جو مغربی سوچ ہے وہ جسم کو دو, جسم کی نمائش کرو, جسم کو کھلاؤ پلاؤ, انجوائے کرواؤ, لیکن روح بیچاری ادھر ہی سوکھ رہی ہے. اور آپ ہی بتاؤ کہ کتنا ٹائم گزر سکتا ہے اگر وہی روح جو ہماری اصل ہے اگر اس کو بھوکا پیاسا بندہ رکھے تو آخر میں اثر تو ہوگا نا. تو اس لیے آپ دیکھو کہ یہ لوگ جو انجوائے کرتے اور یہ کرتے آخر سب کچھ ٹھس ہو جاتا ہے. کوئی لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر سکے, اللہ کی طرف آ سکے, کوئی لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی. اس لیے جو آپ سوچ رہے ہو کہ اسلام میں کیا خصوصیت ہے, نمبر 1 ریلیونٹ ہے کہ اس وقت کے لیے اسلام وہ واحد مذہب ہے جو حل بتاتا ہے جو اب کیا ہو رہا ہے. نمبر 2 اس کو محفوظ کیا گیا ہے, ہمارے پاس مینیوسکرپٹس ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے, فزیکل ایویڈنس. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک کاربن ڈیٹ کیا جا سکتا ہے. یونیورسٹی آف برمنگھم میں اس کی مینیوسکرپٹس موجود ہے. عربی ہماری زبان بولی جاتی ہے جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کی زبان ہے. اور نمبر 3 زبانی بھی قرآن اور حدیث کو محفوظ کیا گیا ہے. تو یہ طریقے اسلام میں خاص ہے جو باقی مذہبوں میں نہیں ہے. اور نمبر 3 دیکھو اسلام افیکٹو ہے, اس کا اثر نظر آتا ہے. یہ جس کام میں آپ استعمال کرو گے آپ کو اثر اسلام کا نظر آئے گا. یہ بندہ جو جواری شرابی تھا اس کو اسلام کی افیکٹونیس نظر آ گئی. اور اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.